سورۃ الحجر کی آیت نمبر 26 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ۔ اور تحقیق اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے پیدا کیا انسان کو بجتی ہوئی کھنکتی ہوئی سیاہ مٹی سے۔ یہ بجتی ہوئی کھنکتی ہوئی یعنی جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ کمہار کے پاس کوئی برتن مٹی کا ہوتا ہے تو اس کے اوپر اگر آپ انگلی کی ٹھوکر مارتے ہیں تو اس کی آواز آتی۔ اللہ رب العالمین نے مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا، اور جب تک اللہ نے چاہا وہ پتلا زمین وہاں پر پڑا رہا اور دھوپ میں پڑا رہا، دھوپ میں رکھا اللہ رب العالمین نے، اور یہ جو پتلا تھا یہ خشک ہو گیا، ایسے ہو گیا جیسے خشک ٹھیکری ہو، یعنی جس طرح کمہار بھی اپنے برتن بنا کر پھر دھوپ میں اس کو خشک کرتا ہے، اسی طرح مختلف مراحل جو تھے ان میں سے یہ حضرت آدم علیہ السلام کا جو پتلا تھا اس کو اللہ رب العالمین نے گزارا۔ یہاں پر یہ بجتی ہوئی مٹی کا ذکر اللہ رب العالمین نے اس لیے ارشاد فرمایا کہ یہاں یہ اللہ کا ایک شاہکار ہے کہ انسان کو کس نے پیدا کیا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ انسان کو ہم نے پیدا کیا، اللہ پاک نے پیدا کیا، اور یہ مٹی سے پیدا کیا۔ دوسری آیت جو ہے آیت نمبر 27 میں ارشاد فرمایا وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السُّمُومِ۔ یہ 27 نمبر آیت جو ہے سورۃ الحجر کی 27 نمبر آیت میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اور جان، یہ علماء نے لکھا ہے کہ یہ ابو الجن یعنی جنوں کا باپ، اور اس میں دو آراء ہیں، اس میں سے جو راجح قول ہے وہ یہ ہے کہ جان سے مراد ابلیس ہے۔ ابلیس جو ہے اسی کے بقیہ جتنے بھی جنات ہیں، یعنی ابلیس جو ہے ابو الجن ہے، جس طرح آدم علیہ السلام ابو البشر ہے، اسی طرح ابلیس جو ہے یہ ابو الجن ہے۔ اس آیت میں اللہ پاک نے جن کی تخلیق کا ذکر بھی اپنی نسبت ہی فرمایا، خلقناہ، اور پھر اللہ پاک نے یہی فرمایا کہ ہم نے ہی اس ابلیس کو بھی پیدا کیا من قبل، آدم علیہ السلام کے پیدا کرنے سے پہلے، آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے اللہ رب العالمین نے جنات کی تخلیق فرمائی، جنات کو بنایا، یعنی ابو الجن کو پیدا کیا تو پھر اس کی اولاد بھی آ گئی۔ ذکر جو ہے ابو الجن کا ہے، یعنی ابلیس کا ذکر ہے یہاں پر۔ آگے بھی پھر اگلی آیات میں مکمل تفسیر حاضر ہو جائے گی انشاءاللہ۔ یہ من نار سموم، یہ نار سموم جو ہے یہ آگ کا جو شعلہ ہوتا ہے
اوپر والی آگ، اور جس شعلے کے اندر دھواں نہیں ہوتا، وہ چمکدار ہوتا ہے۔ جب آگ جلاتے ہیں نا جی، اس کا جو آگ کا شعلہ ہوتا ہے اصل، اس کے اندر دھواں نہیں ہوتا، دھواں اوپر ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا بغیر دھوئیں کی جو آگ ہے اس سے ابلیس کو پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ مٹی سے پیدا کیا، اور کھنکھناتی مٹی سے، خشک مٹی سے، اور جن کو آگ سے پیدا کیا، اور ایسی آگ جو شعلے والی آگ ہے اور اس کے اندر دھواں نہیں ہے۔ جس آگ کے اندر دھواں نہیں ہوتا اس کی تپش دوسری دھوئیں والی آگ سے زیادہ ہوتی ہے۔ دھوئیں والی آگ کے اندر کاربن زیادہ ہوتا ہے، اور کاربن کی وجہ سے آگ کی تپش کم ہوتی ہے، اور جس میں دھواں نہیں ہوتا اس میں کاربن نہیں ہوتا، کاربن نہ ہونے کی وجہ سے صرف حرارت ہی ہوتی ہے خالی، یعنی پیور حرارت جو ہوتی ہے وہ شعلے والی آگ کے اندر ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ جن کو پیور یعنی شعلے والی انتہائی تیز آگ سے پیدا فرمایا۔ یہ اللہ رب العالمین کی قدرت ہے کہ اس نے اس کو کیسے پیدا فرمایا۔ یہ اس کی مشیت ہے اللہ رب العالمین کی کہ آدم کو مٹی سے پیدا کیا، کہ مٹی کے اندر اللہ رب العالمین نے عاجزی رکھی ہے۔ مٹی کے اندر عاجزی ہے، فرما برداری ہے، تابع داری ہے، برداشت ہے، اور آگ کے اندر شرارت ہے، آگ کے اندر شر ہے، آگ کے اندر حرارت ہے، آگ کے اندر جلانے والی قوت ہے، اور مٹی کے اندر کہ پردہ دینے والی قوت ہے۔ مٹی پردہ بھی دیتی اور مٹی پھل بھی دیتی ہے۔ یہ زمین سے ہی سارے پھل اگتے ہیں، اور سارے رزق جو ہے اللہ رب العالمین نے زمین سے پیدا فرمائے۔ بہرحال اللہ رب العالمین کی جو مشیت ہے اس کے آگے کسی کی کوئی مجال نہیں کہ کوئی آگے سے کلام کر سکے۔ بہرحال یہاں پر اللہ رب العالمین نے دونوں کا ذکر کیا ہے، آدم علیہ السلام کا اور ابلیس کا۔ ابلیس کا ذکر اس لیے کیا کہ یہ جنات جو ہیں چونکہ آدم علیہ السلام سے پہلے کے ہیں، اور انہوں نے اختلاف بھی کیا تھا اللہ رب العالمین کے ساتھ۔ آیت نمبر 28 کے اندر یہ اختلاف کے حوالے سے جو اللہ رب العالمین نے یہ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اس کا ذکر کیا کہ بھی میں ایک بشر پیدا کرنے والا ہوں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، یہاں پر بھی حَمَإٍ مَّسْنُون دوبارہ اللہ رب العالمین نے ذکر کیا۔ فرمایا کہ اے پیارے محبوب آپ یاد کیجئے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور جب کہا آپ کے رب نے، لِلْمَلَائِكَةِ تمام فرشتوں سے، انی خالقن کہ میں پیدا کرنے والا ہوں، بشرًا من صلصال من حمأ مسنون، ایک بشر جو کھنکتی ہوئی خشک مٹی سے پیدا کروں گا، بناؤں گا۔